بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے کنجوس انسان کی کہانی بتائیں گے جس کم ظرف انسان کو پیسے کے علاوہ کسی چیز سے محبت نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقتوں میں مصر میں ایک بہت ہی امیر انسان رہتا تھا۔ اس کا نام قارون تھا۔ قیمتی خزانوں، زر و جواہرات اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ذخیروں کا مالک تھا۔ وہ اپنی دولت کو تالوں میں بند کر کے رکھتا اور صرف لوگوں کے سامنے اس کی نمائش کے لیے باہر نکالا کرتا تھا۔ اس کے قیمتی خزانوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان پر لگائے جانے والے تالوں کی چابیوں کے اونچے اونچے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے۔ یہ چابیاں اٹھانے اور ان کی نقل و حرکت کے لیے قارون نے کئی مزدور ملازم رکھے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ قارون کی دولت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی، مگر سیرت و کردار میں وہ آپ سے بہت مختلف تھا۔ اپنی دولت و ثروت کے بل بوتے پر اس نے فرعون سے دوستی گانٹ رکھی تھی۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت سے خاص لطف محسوس ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف اکسایا کرتا تھا۔ کروڑ پتی قارون مغرور اور شیخی باز ہی نہیں بلکہ ایک بخیل انسان بھی تھا۔ اسے تمام نیک خیالوں، نیک کاموں، نیک لوگوں سے سخت نفرت۔ اسے غریبوں سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ رشتہ داروں اور دوستوں کو وہ کوئی اہمیت نہ دیتا۔ اس کے برے اخلاق کی وجہ سے دل سے تو کوئی بھی اسے پسند نہ کرتا، مگر بے تحاشا مال و دولت کی وجہ سے بے شمار لوگ اس کا ظاہری احترام کرتے تھے۔ قارون کو اپنے ان انگنت خزانوں پر بہت ناز تھا۔ وہ گلی بازار میں اپنے مال و دولت کی نمائش بہت مشتاق ہو کر کرتا۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے نصیحت کر رہے تھے۔ قارون کو ایسی باتیں بالکل پسند نہ تھیں۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور مجمع میں گڑبڑ کرنے کے لیے اس نے اپنی دولت کی نمائش شروع کر دی۔ بیش قیمت لباس پہنے بڑے غرور اور تکبر سے اترا کر چلنے لگا۔ اس کے آگے پیچھے نوکروں اور محافظوں کی قطاریں بندھی ہوئی تھیں۔ بے شمار جانوروں پر اس کے مال و دولت کے انبار لدے ہوئے ساتھ جا رہے تھے اور یہ سب کچھ ایک عجیب اور اچھے چکر کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ مغرور کروڑ پتی کے لاؤ لشکر نے عین اسی جگہ کے قریب گھومنا شروع کر دیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ اس سے صورتحال میں کافی گڑبڑ پیدا ہو گئی۔ حاضرین میں سے کئی سادہ لوگ قارون کے جاہ و جلال اور دولت و ثروت کی نمائش سے معروب ہو کر بار بار ادھر دیکھنے لگے۔ بعض اچھے بھلے لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلقہ کو چھوڑ کر سیدھے قارون کے نمائشی جلوس میں شامل ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی حاضرین میں سے کئی اور لوگ بھی بدکنے لگے۔ کئی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلقہ میں بیٹھے تو رہے مگر لالچی نظروں سے قارون کے خزانوں کو متواتر تکتے رہے۔ قارون کی اس ناشائستہ حرکت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا۔ آپ نے اسے ان ہتھ کنڈوں سے باز رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے اسے کہا کہ یہ سب مال و دولت اسے اللہ نے عطا کیا ہے، اس لیے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسے غریبوں اور محتاجوں کے لیے خوراک لباس مہیا کرنا چاہیے اور یہی اس کی مال و دولت کا صحیح استعمال ہے۔ مغرور متکبر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان اچھی باتوں کو ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اسے اپنی دولت پر بہت گھمنڈ تھا اور وہ کسی اور چیز کا خیال یا شخص کو کوئی وقت ہی نہیں دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے بہت نصیحت کی تو ایک دن اس نے انہیں صاف کہہ دیا کہ یہ مال و دولت اسے اللہ نے نہیں دیا بلکہ یہ سب کچھ اس نے اپنی محنت اور ذہانت کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے، اس لیے اسے اللہ کی راہ میں دوسروں پر خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ منہ پھٹ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت دلی رنج ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی اصلاح کرنا چاہتے تھے مگر قارون نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمت نہ ہاری۔ جب اور جہاں کہیں بھی قارون انہیں مل جاتا آپ اسے سمجھاتے، حتیٰ کہ ایک دن آیا کہ قارون اس روز کے نصیحت سے بالکل اکتا گیا۔ تنگ آ کر اس نے جھوٹے الزام لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام اور ذلیل کرنے کی ٹھان لی۔ ان دنوں اسی شہر میں ایک بے حد آوارہ اور بدنام عورت رہتی تھی۔
قارون نے اس عورت سے رابطہ قائم کیا اور اس سے باز ساز شروع کر دی۔ اس نے اسے اکسایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بد کرداری اور بد اخلاقی کا الزام لگائے۔ اس گھٹیا کام کے لیے قارون نے اسے بیش قیمت زر و جواہرات پیش کیے۔ رشوت کی یہ اشیاء اس قدر قیمتی تھی کہ وہ بدگماش عورت قارون کے اشاروں پر ناچنے کے لیے فوراً آمادہ ہو گئی۔ چنانچہ اسی روز اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے بازار میں بد اخلاقی کا بہتان لگا دیا۔ جب لوگوں نے اس کی الٹی سیدھی باتیں سنی تو انہیں سخت دھچکا لگا۔ یہ لوگ اصل حقیقت سے ناواقف تھے۔ ان کے دلوں سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عزت و احترام بالکل ختم ہو گیا۔ بد کردار عورت کی الزام تراشی سے بات بڑھتی گئی۔ شہر میں ہر قسم کی افواہیں پھیلنے لگی، گندی مندی باتیں ہونے لگیں۔ کئی اناڑی لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق پر شک بھی کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس الزام تراشی کی اطلاع ملی تو آپ کو بہت غصہ آیا۔ آپ نے اس عورت سے علی الاعلان کہا کہ وہ اپنے تراشے ہوئے الزام کے بارے میں حلفیہ بیان دے اور کوئی ٹھوس ثبوت فراہم کرے، ورنہ سچ سچ بتا دے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ آپ کے اس اعلان سے وہ گندی عورت بکھلا اٹھی۔ جب لوگوں کے دباؤ اور ضمیر کی آواز نے اسے بہت ستایا تو وہ سچ بولنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے کھلے بند و اعلان کر دیا کہ اس کا الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ اس نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اس نے یہ سب بکواس قارون کی بھڑکانے پر کی تھی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس ذلیل حرکت کے لیے قارون نے اسے بہت ساری دولت دی تھی۔ قارون کی فحش سازی کا راز فاش ہو چکا تھا اور سب لوگوں کو کھرے کھوٹے کا پتہ چل چکا تھا، مگر اپنے برے عزائم میں ناکامی سے اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے گندے مشغلے برابر جاری رہے، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے نت نئے حربے استعمال کرتا۔ اس نے آپ کے وعظ نصیحت کے کاموں میں پہلے سے زیادہ دخل اندازی شروع کر دی۔ تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی کرتوتوں کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ ایک دن آپ نے اللہ سے دعا کی کہ لوگوں کو قارون کی دولت و ثروت اور فتنہ و فساد کے چکر سے نجات دلائی جائے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ کنجوس کروڑ پتی کی آخری گھڑی آ پہنچی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، قارون، اس کے سارے نوکر چاکر اور تمام بیش بہا خزانے دفعتاً تیزی سے زمین کے اندر دھسنے لگے۔ زمین میں دھستے دھستے یہ سب لوگ اور سارے خزانے منو مٹی کے نیچے مکمل طور پر دفن ہو گئے، اور یوں کروڑ پتی قارون اور اس کے بے حساب زر و جواہرات دیکھتے ہی دیکھتے اپنے صحیح انجام کو جا پہنچے۔ جب لوگوں کو اس کنجوس کروڑ پتی کے عبرتناک انجام کا علم ہوا تو ان کی مسرتوں کا انتہا نہ رہی۔ کسی شخص نے بھی اس کی ہمدردی میں کسی رنج یا افسوس کا اظہار نہ کیا۔